شہر قائد میں گرمی کی شدت میں کمی، سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار، موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری ریکارڈ، جنوب مغربی سمت سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ کراچی میں رواں سال بڑے منصوبوں کی تکمیل، شاہراہ بھٹو دسمبر میں مکمل ہونے کی خوشخبری، اگست میں ہب کینال کا منصوبہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کراچی والوں کو بڑی خوشخبری سنا دی، بولے ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ کہنا زیادتی ہوگی۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یقین سے کہ 5 سال پہلے 10 سال پہلے جو صورتحال تھی، آج ہم اس سے بہتر حالات میں کھڑے ہوئے ہیں۔ K4 کا پروجیکٹ تھا، اس میں اگر تاخیر ہو رہی تھی اور منصوبوں پر کام شروع کیا جس سے کراچی کے پانی کے لیے بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگست میں ہم ہب کینال کا جو ہے منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل ہو جائے گا، اس سے فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ 2-3 اور بھی پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم نے کام شروع کر دیا، تو K4 کے مکمل ہونے سے پہلے ہی کراچی کو اضافی پانی جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ سیوریج کی وجہ سے جو اس علاقے کی اندرونی گلیاں موجود نہیں تھیں، ان گلیوں کی بحالی کا کام کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ 13 کروڑ 20 لاکھ روپے، 132 ملین روپے کی یہ اسکیم ہے جو ہم نے اپنے بجٹ میں منظور کرائی۔ روڈ کارپیٹنگ تقریباً 2 لاکھ اسکوائر فٹ یہاں کی اندرونی گلیوں کی جائے گی۔ جناح ٹاؤن کے لیے 1 ارب کے منصوبے کا بڑا تحفہ، 132 ملین سے جناح ٹاؤن کی سیوریج لائنوں کو ٹھیک کیا جائے گا۔ روڈ کارپیٹنگ اور دیگر ترقیاتی منصوبے بھی شامل۔ مرتضی وہاب بولے 13 کروڑ 30 لاکھ کی اسکیم بجٹ میں منظور کرائی۔ کراچی سندھ کا دل، پیپلز پارٹی صوبہ نہیں بننے دے گی، سندھ تقسیم ہونے دیں گے نہ ہی کینال بننے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کا سندھ اسمبلی میں دبنگ اعلان، شاہینہ شیر علی اور ممتاز جاکرانی کا خطاب۔ اسماعیل راہو بولے بجلی اور گیس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، دونوں شعبے وفاقی ہیں، اپوزیشن کا شور صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہے۔ ممتاز جاکرانی کی MQM پر تنقید، متحدہ ارکان کا شور شرابہ۔ کراچی کے لیے میگا ترقیاتی اسکیمیں بجٹ کا حصہ، کراچی کے لیے سب سے زیادہ رقم آصف علی زرداری نے دی۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے وضاحت کر دی، وفاق سے سولر پر ٹیکس ختم کرنے کی اپیل، بولے سب سے زیادہ ترقیاتی اسکیمیں سندھ نے مکمل کی، مصطفیٰ کمال تسلیم کر چکے، کراچی پر توجہ دینے کے بجائے لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو سب بہاتے ہیں، لیکن اصل کام پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ اب بھی یہ جو احتجاج شروع کیا ہے انہوں نے پڑھا ہی نہیں بجٹ بک۔ اس وقت بھی 200 سے زیادہ بلین جو ہیں صرف کراچی کے لیے ایلوکیشن ہے، اسکیمیں نہیں ہیں، اسکیمیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ بجٹ نہیں، یہ سندھ کی بربادی کا منصوبہ ہے۔ آج بھی لاڑکانہ میں بچہ ویکسین نہ ہونے سے مر جاتا ہے، ہسپتالوں میں دوائیں موجود نہیں ہیں، ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں۔ ترقی وہ ہوتی ہے جو گلی سے گاؤں، گاؤں سے شہر تک ہو، لیکن یہاں تو ترقی اقتدار کی میز تک ہے۔ MQM نے سندھ کا بجٹ صوبے کی تباہی کا منصوبہ قرار دے دیا۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا اسپتالوں میں دوائیں ہیں اور نہ ہی ڈاکٹر۔ وزیر محنت شاہد حیم بولے لوڈ شیڈنگ پر بات کریں تو 2 گھنٹے بڑھا دی جاتی ہے، سندھ حکومت تنقید کے باوجود کام کرتی رہے گی۔ فیاض بٹ کا اپوزیشن کو کرارا جواب، بولے سندھ حکومت نے میرٹ پر نوکریاں دیں، 21 لاکھ گھر بنا کر دینا کوئی آسان کام نہیں۔ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے اور CM صاحب نے یہ گھر دیے ہیں، 21 لاکھ گھر پیپل ہاؤسنگ فار سیل۔ میرے خود علاقے میں 54,000 گھر ملے ہیں کیونکہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ 21 لاکھ گھر بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کہاں گئی وہ نوکریاں؟ کہتے تھے کہ 50,000 نوکریاں دیں گے، ہاں 50 لاکھ، ہم نے 70,000 نوکریاں IPA کے تھرو JST PSC دیے ہیں۔ نئے ڈرامے، نئے فلمیں بنانے کی تیاریاں، سندھ حکومت فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے کوشاں۔ سینئر وزیر شجرینا میمن نے کہا کہ عبدالستار ایدھی پر ایک فلم بنانے جا رہے ہیں، اچھے بجٹ پر فلم بنائیں، ہم معاونت کریں گے۔ ڈائریکٹر پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول مصباح خالد کا فلم میکنگ کے رجحان کو فروغ دینے کا عزم، بولے موسیقی اور فلموں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔
सिंध हुकूमत की प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी मौसर ना हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी प्लास्टिक बैग्स का खुलेआम इस्तेमाल जारी। दुकानदार कहते हैं पाबंदी की हिमायत करते हैं, मगर इस पर मुकम्मल अमल दरामद मुमकिन नहीं। ग्राहक खरीदारी पर थैली का तकाजा करते हैं। कस्टमर दुकानदार के पास आता है, फिर वो नाराज़ होता है कि शॉपर नहीं है तो मैं कैसे लेके जाऊँ। इसमें दुकानदार का तो कसूर नहीं है ना। दुकानदार अगर नहीं देता उसको तो 200-400 रुपये रोज़ के बचत ही हो जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ तेज। 11 रोज में 1300 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त। इंपाउंड यार्ड डीसी ऑफिस ईस्ट मुंतकिल। ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने पर 500, लाइसेंस ना होने पर 1000 का चालान। नंबर प्लेट और कागजात ना होने पर 500 का चालान होगा। शहरी नंबर प्लेट, पेड चालान और मोटरसाइकिल के पेपर दिखाकर मोटरसाइकिल वसूल कर सकेंगे। मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की तैयारियां। कराची पुलिस चीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। उलमाए कराम और मुंतज़मीन की शिरकत। सिक्योरिटी, ट्रैफिक, तजावुज़ात, लोड शेडिंग जैसे अमूर का जायजा। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मलीर इंतजामिया की भी शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद ND खान का मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा। कोंगो वायरस ने 3 रोज में 2 जिंदगियां निकल ली। इब्राहिम हैदरी का 22 साल नौजवान जुबैर जिंदगी की बाजी हार गया। मलीर का रिहायशी 42 साल अब्दुर्रऊफ जानलेवा वायरस का पहला शिकार बना। तिबी माहिरीन की शहरियों से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। चादर चढ़ाई, दुआ मांगी, मुस्तहिक़ीन में कपड़े तकसीम किए। सूफिया कराम की तालीमात पर अमल करने पर जोर। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात महफिल समा पर इख्तिताम पजीर। VM आर्ट गैलरी में तलबा के फनपारों की नुमाइश। रिवायती और इस्लामी फ़नून के शाहकार पेश किए। अनीका फातिमा, अमरीन शाह, इमन बाबर, हिना मोहम्मद समेत 8 फनकारों की काविश, तख्लीकी सलाहियतों, लगन और महारत का इम्तिजाज पेश किया। और नापा में तसनीफ फेस्टिवल जारी। थिएटर प्ले मिडल इन लाइफ में जिंदगी की उलझनों की कहानी। एक शख्स की ज़ाती ज़िंदगी के नशेब व फराज की अक्कासी की गई। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस और नाजरीन से खूब दाद समेटी।